چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ایمان والو اپنا اسلحہ سنبھال لو اور نکلو ثباتن الگ الگ دستوں میں، او انفروا جمیعا یا سب کے سب نکلو، دستوں کی صورت میں یا اکٹھے نکلو. یہ اب بیان ہے جہاد کا کہ جو اس سورہ مبارکہ کے زمانے میں جب وہ نازل ہو رہی تھی اس کا آغاز ہو گیا تھا. ہم نے یہ دیکھا سورہ بقرہ میں، اور یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے آغاز ہونے کی ایک وجہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے یہ جہاد ہوا، اس کے کرنے اور اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے، اپنے کلائمیکس تک پہنچنے کے لیے ایک ایسا مقصد تھا کہ جو آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص تھا. وجہ تو ابتدا میں یہ بنی کہ جیسے کہ ہم آگے کی آیات میں دیکھیں گے کہ لوگوں نے، کفار نے، انکار کرنے والوں نے مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روک دیا، ان کو ان کے دین کی وجہ سے ستانا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے آگے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھی کہ آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ اس چیز کو گوارا کریں کہ لوگوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے کی وجہ سے ان کو ستایا جائے. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے پاس حکومت ہوتی ہے، مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے، تو پھر اگر ان کی طاقت بھی مناسب ہو تو ان کے لیے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہی صورتحال اس موقع پر پیدا ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر مکے میں اور دوسرے علاقوں میں مسلمان دین پر عمل کر رہے تھے اور ان کو عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا. اس کی دوسری صورت وہ ہے کہ جو قرآن مجید ہی میں بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کے کوئی رسول بھی آ کر اللہ کا پیغام کس طرح سے واضح طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ مخاطب ایڈریسی قوم کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو پھر اس کے بعد ایک مدت گزر جانے کے بعد، اتمام حجت کے بعد، بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد، جب وہ ڈیڈ لائن آ جاتی ہے کہ جس کے بعد اللہ کی طرف سے انکار کرنے والے لوگوں پر اس کے عذاب کا اعلان ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر بھی یا عذاب آتا ہے ایک یا کسی دوسری آسمانی یا زمینی آفت، نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے، یا پھر عذاب آتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ملٹری مائٹ، ان کی تلوار کے ذریعے سے. تو چنانچہ یہ بھی صورتحال ایسی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی کہا گیا. ہمارے ہاں چونکہ ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا، تو بعض لوگ بعض اوقات لوگوں کے محض غیر مسلم ہونے کے نتیجے میں جہاد کو بھی اپنے اوپر لازم ماننا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے جس طرح سے اپنے پیغام کو واضح کیا ہے، اس میں ان دو وجوہات کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں جہاد کرنے کی وجہ تو بنی وہی کہ جس کا میں نے ذکر کیا
کہ مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، مسلمان ستائے جا رہے تھے، لیکن ابھی چونکہ ان کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ لڑ سکیں تو ان کو روک دیا گیا تھا، اور نہ ان کے پاس اقتدار تھا تو ان کو لڑنے سے روک دیا گیا تھا۔ لیکن جب ان کے پاس طاقت بھی آ گئی اور اقتدار بھی آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، یعنی وہ مسلمان ایبل باڈیڈ لوگ، مرد خاص طور پر جو لڑ سکتے تھے، ان کے لیے جہاد کرنا فرض کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، خذو حذرکم، تم اپنے اسلحے کو سنبھال لو، یعنی مظلوموں کی مدد کے لیے۔ فانفروا، اور نکلو، ثباتن او انفروا جمیعا، جیسے الگ الگ دستوں میں، یعنی جیسا موقع ہو، یا پھر اکٹھے ہو کر۔ یہ جو الگ الگ ہو کر ہے چھوٹے چھوٹے جتھوں میں، یہ وہی چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں اب گوریلا وارفیئر کے کانسیپٹ انڈرسٹینڈنگ سے جانی جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی اس طرح کے موقعوں پر بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں جہاد میں دلچسپی لیں، عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کی دو آزمائشیں ہیں۔ ایک آزمائش ہے ایمان کی، اور ایک آزمائش ہے عمل کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کی آزمائش بیسیکلی انٹلیکچول آنیسٹی کی آزمائش ہے، یعنی آپ نے سوچ میں، غور و فکر میں آپ کتنے آنیسٹ ہوئے۔ جب آپ انٹلیکچولی آنیسٹ ہوتے ہیں، آپ عقلی طور پر اسٹریٹ ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، غیر متعصب ہوتے ہیں، غیر جذباتی ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے اللہ کا پیغام مدلل طور پر کلیئرلی کنونسنگ طریقے سے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ کو ماننا ہوتا ہے، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی رک جاتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، لیکن ایک موقع کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی رسولوں نبیوں کے زمانے میں تو خاص طور پر، باقی زمانوں میں ظاہر ہے کہ جتنی بہتر دین کی پریزنٹیشن ہوگی اتنا زیادہ امکان ہوگا، لیکن یہ ایمان ہے۔ ایمان جب آدمی لاتا ہے تو اس کے بعد نیک اعمال جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ سے آپ پھوٹتے ہیں۔ آپ کے نیک اعمال ہیں تو وہ آپ کو ایمان کی طرف مائل کریں گے، آپ کے ایمان کو لانے کو ممکن بنائیں گے، آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور آپ ایمان لائیں گے صحیح طریقے سے، دنیا کے بارے میں صحیح تصور قائم کریں گے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کی وحی کے بارے میں، تو یہ چیز آپ کے نیک اعمال کی طرف آپ کو مائل کرے گی۔ سو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو سوچ، فہم، عقل میں دیانتداری اختیار کی، جنہوں نے کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی تعصب، کوئی تعلق ان کو روکنے کی میں کامیاب نہیں ہوا، اور جو کردار میں بھی مضبوط تھے، جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو جو بات ان کے سامنے عمل کی تھی انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کے زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اب ان کو اس پیغام پر عمل کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیغام ان کے سامنے واضح طریقے سے آ جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے بعض مسلمان بہن بھائی مختلف علاقوں میں ہیں اور مجبور ہیں،
اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمارے پاس اقتدار بھی ہے، اور اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، تو پھر اب ہمارے لیے لڑنا اور لڑائی کے اس مہم میں شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ان منکم لمن لیبطئن، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مشکل، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ تم پر کوئی فضل فرمائے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتے ہیں کَأَن لَّمْ تَکُن بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس طرح کہتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی محبت کا رشتہ ہی نہ رہا۔ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ یعنی یہ اب بتایا جا رہا ہے اس جہاد کے موقع پر ان لوگوں کا رویہ کہ جو یا تو ایمان میں کمزور تھے یا ایمان سے محروم تھے، مگر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے، جیسے منافق۔ تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار سے پردہ اٹھایا، اور ظاہر ہی اللہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ میں اور آپ تو ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں، نہ آپ مجھ پر اور نہ میں آپ پر یہ الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر کوئی گریز کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بات بتا دی اور یہ بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سیلفش ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں، ان کا اللہ کے دین، اللہ کے پیغام، سچائی سے کوئی دلچسپی کا تعلق نہیں ہے۔ وہ گریز کرتے ہیں جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب رسک لینی ضروری ہوتی ہے، جیسے جہاد میں جان جا رہی ہوتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بیسیکلی کوئی پرسنالٹی میں گیون جبلی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض ڈھیلے ہوتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں، ڈر زیادہ لگتا ہے، میری طرح کے ہائٹ پہ چلے جائے تو نیچے دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ اس ڈر کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ ڈر ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ آپ نے بات ہی نہیں مانی، آپ نے ایمان کو سوچ سمجھ کر اختیار ہی نہیں کیا، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس طرح کے موقعوں پر جو رسک کے موقع ہیں، خطرے کے موقع ہیں، ان میں وہ گریز کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مسلمان جاتے مہم پر اور یہ پیچھے ہٹ جاتے اور پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف آئی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور جب ان کو کوئی کامیابی ہوتی کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، جیسے کہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان، صحیح ایمان اور ایمان کے تقاضے، یہ وہ چیز ہے جس میں کہ ایک صاحب ایمان شخص کو انٹرسٹڈ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام مجھے بھی اختیار کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ پیغام ہر جگہ پھیلنا چاہیے، یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے، اس کو پھیلانا یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک لازمی تقاضا ہے، یہ ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ میں اس مشن میں براہ راست حصہ بن جاؤں، لیکن اگر نہیں بن سکا فار سم ریزن اور کوئی اور یہ کام کر رہا ہے تو مجھے اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، مجھے اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے، مجھے اس کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے چاہیے، نہ کہ میں حسد کروں اور کہوں کہ اور دیکھا کیا اس کے ساتھ ہوا، ذلیل ہوا ہے۔ نہیں، اگر وہ کہیں تکلیف میں ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اور اگر اس کو کامیابی ہو رہی ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں، دیکھیں قرآن مجید کیا کر رہا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔
قرآن سارے کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی اور اس کے احوال پر اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے، ایکسپلینیشن ہے، رسپانس ہے، اس کے مختلف انداز ہیں. ہمیں اس میں سے وہ حصہ کہ جو خاص آپ کے ساتھ ہے اور وہ حصہ کہ جو سب کے لیے ہے، اس کو الگ الگ کرنا ہے، اور اس میں ڈیبیٹ ہوگی، اس میں ڈسکشن ہوگی، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بات بیان فرمائی، اور سچی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اختلافات اور غلط فہمیاں اور شدتیں ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دو پہلوؤں میں ہم فرق نہیں کرتے. وہ بات کہ جو خاص اس زمانے کے لیے ہے، اور وہ بات کہ جو سب کے لیے ہے، اور پھر جو سب کے لیے ہے وہ کن شرائط کے ساتھ ہے. جب آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کہیں گے کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ ایک سمجھ میں آنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی اسکالر کے، کسی مقرر کے گرویدہ ہو جائے، وہ جب تقریر کرے آپ کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل کریٹیکلی سوچیں کہ یار یہ جو بات یہاں کہہ رہے ہیں تو قرآن میں وہاں تو کوئی اور بات ہے. سو آپ خود قرآن پڑھیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی سنیں، اور آپ فوکس کر کے سمجھیں کہ صحیح بات پھر کیا ہے. تو یہ بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان کو پھر اطمینان ہونے لگتا ہے، اور ظاہر کہ وہ اپنے ذہن کو کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں یہ بتایا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو کمزور تھے یا جو منافق تھے وہ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے خیر خواہ ہو، اس کے ہمدرد ہو. یہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو اختلاف تک رکھو. اس اختلاف میں بھی یہ جذبہ ہو کہ اے کاش کہ اس بات کو سمجھ جائے، یار وہ کتنا اچھا بولتے ہیں، ان کو کتنے لوگ سنتے ہیں، اے کاش کہ ان کے سٹائل میں یہ تبدیلی آ جائے. اور ایک یہ ہے بکواس آدمی ہے، اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتا ہے، اپنی بزنس چلا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو نو یار؟ سو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں ان کمزور مسلمانوں اور منافقین کے درمیان کے رویے کو بیان کیا ہے. اسے آپ غور کریں کہ یہ فرقہ واریت اور مذہبی گروہ بندی کتنی خطرناک چیز ہے. آپ سوچیں، شیئر نانسنس ہے، یہ زہر ہے، یہ پوائزن ہے، یہ آدمی کو اپنے صحیح ایمانی رویے سے محروم کرنے والی چیز ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے، میں ابھی دنیا کے ایک ایسے حصے سے آ رہا ہوں جہاں بہت سارے چینی نظر آتے ہیں، تو سچی بات ہے خیال ہو کہ یار یہ ان کو پیغام کیسے جائے گا، کون پہنچائے گا؟ ان کو جو پہنچا رہا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے اس لیے کہ یہ خدا کا مشن ہے. یعنی جب آپ دین کو اختیار کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی سچائی کو اختیار کرتے ہیں کہ جو سب کے لیے ہے، اور آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ نفرت، حقارت، دوری پیدا کریں، آپ اس پیغام کو سمجھیں اور سمجھائیں، اور سمجھانے کے لیے جو کچھ بھی آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں. تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے، یعنی ان منافقین، ان کمزور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. چنانچہ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. فرمایا کہ چنانچہ یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ. یہ بھی چھوڑ دیجیے مہربانی، یہ چھوڑ دیں. نہیں یہ بھی چھوڑ دیں، اس کا بھی ٹائم ہے. لڑیں آپ، لڑو تم، لڑیں وہ لوگ اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں. یہ سمجھ لیں آپ بات کہ بالآخر جب آپ ایمان لاتے ہیں اور آپ ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ایک جو جوہری تبدیلی، ایک ریئل چینج جو انسان کے اندر آنی چاہیے. ظاہر میں مینیفیسٹیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ لوگ ظاہر پر زیادہ سٹریس کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ بعض صورتوں میں ضروری ہے.
لیکن وہ دھیرے دھیرے آتا ہے. جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی کامیابی کو پریفر نہیں کروں گا، میں اس کو ترجیح نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا کہ یوں کہہ رہا ہے، ابھارا ہے کہ دیکھو ایک یہ لوگ ہیں جن کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کوئی پازیٹیو جذبہ نہیں ہے. چھوڑو ان کو، ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. وہ لوگ نکلیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں زیادہ ضروری، زیادہ اہم ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے گا، او یغلب، یا غلبہ پائے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ہم اسے عظیم اجر ادا کریں گے. یعنی یہ خوشخبری سنا دو ان کو. دیکھیں آپ، قرآن مجید جب اپنے سیاق کے ساتھ آیات میں واضح ہوتا ہے تو بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پرابلی ابھی ایمان ہی نہیں لائے ہیں، مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑو. اور تم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو تم اللہ کے راستے میں نکلو، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے. اور جو کوئی نکلے گا اس طرح سے اللہ کے راستے میں، پھر چاہے قتل ہو چاہے وہ غالب آئے، ہم اس کو عظیم اجر دیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے لڑنے کے لیے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، جبکہ کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، ایسے ہیں کہ جو فریاد کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ اے ہمارے رب تو نکال ہم کو اس بستی میں سے، الظالمی اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، جس کے باشندے ظلم پر اتر آئے ہیں، تو ہمیں ادھر سے نکال. جب ایسے بوڑھے، عورتیں، بچے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور تم کو ان کی فریاد پہنچ رہی ہے، تو تم آخر اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلو گے؟ اس کے بستی والے ظالم ہو گئے ہیں. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور تو ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تو اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار پیدا کر. یہ وہ آیت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ جب مسلمان مضبوط ہوں اور ان کے پاس اقتدار بھی ہو، اور ایسے حالات ہو جائیں کہ جب مسلمان کہیں ستائے جا رہے ہوں، مسلمان اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس حق ہے، لیکن اگر کوئی اور بھی ستایا جا رہا ہے محض اس وجہ سے کہ وہ دیانتداری سے اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، اور کچھ ظالم لوگ ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں. ظاہر ہے کہ آپ اس آیت کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کریں گے، اس کانٹیکسٹ میں بیان کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بیان میں جو جان ہے، جو فورس ہے، جو ایفیکٹ ہے، وہ بندے کو متاثر کرتا ہے. آپ اس آیت کو نکالیں اور آپ تقریر کریں کہ دیکھو فلسطین میں، کشمیر میں، فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، آؤ ہم آپ کو ریکروٹ کرتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں اور ہم جا کے لڑتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ صحیح بات غلط پرسپیکٹو میں بیان کر کے، غلط کانٹیکسٹ میں، غلط طریقے سے آپ اس کے نتیجے میں وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں جن مسائل کے بعد اسلام کا پیغام لوگوں کے لیے ایسا بن جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ اپنے ایمان پر عمل کر رہے ہیں بظاہر، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات کے جو واضح تھی وہ بات بالکل غیر واضح، کنفیوزنگ، بلکہ لوگوں کے لیے
دین سے دوری کا باعث بن گئی۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس حکمران ہیں ہم ان کو مائل کریں، ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ صحیح حقیقت کیا ہے، جہاں کہیں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، واٹ از دا ریالٹی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ کیا ڈپلومیٹیکلی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا واقعی کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے پاس جہاں حکومت ہے ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو کہا جائے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے طور پر ایک نان فارمل آفیشل لیول پر آپ کوئی جتھا بنائیں اور جا کے لڑنا شروع کر دیں۔ جذبہ اچھا ہوگا، فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن دین کے بتائے ہوئے طریقے کے یہ خلاف ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت قیامت تک کے لیے ایسے ہی اپلیکیبل ہے کہ جہاں کہیں مذہبی پرسیکیوشن ہوگا، مسلمان اقتدار میں ہوں گے، مسلمانوں کے پاس وہ طاقت ہوگی کہ جس سے وہ لڑ سکتے ہیں۔ وہ طاقت کتنی ہے؟ سورہ انفال میں واضح کر دیا، وہ ایٹ لیسٹ ہاف ہو، یعنی ہاف اگر ہو جائے تو پھر لڑنا ضروری ہے۔ ہاف سے کم ہو تو پرابلی آپشنل ہے۔ آدھی ملٹری سٹرینگتھ ہے دشمن کے مقابلے میں یا اس سے زیادہ ہے تو پھر لڑنا ہوگا، بشرطے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ واقعی یہ پرسیکیوشن ہے اور اٹ ہیز نو جسٹیفیکیشن۔ مسلمانوں کا رویہ ٹھیک ہے لیکن گڑبڑ ہو رہی ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی انہیں بتا دو، لیٹ دیم نو۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ اپنے سرکشوں کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی وہ لڑ رہے ہیں اپنے ان سرداروں، اپنے ان لیڈرز کے لیے کہ جن کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، جن کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے مال بھی دے رہے ہوں گے یا ان کا خوف ہوگا، تو جنہوں نے انکار کیا ان کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو، یعنی یہ جو ان کے سرکش لوگ ہیں، جو کفر کے لیڈرز ہیں، یہ اصل میں کون ہیں؟ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ چنانچہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ یعنی اگر تمہارا موقف ٹھیک ہے، تمہارا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، تم سچائی کے لیے لڑ رہے ہو، تم نے بات سمجھنے کی بھرپور کوشش کی ہے، تم نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر تم اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو، تو پھر یہ جان لو کہ تم ہی ہو کہ جو کامیاب ہوگے۔ اس لیے کہ یہ جو شیطان کی چال ہے، اس کا وار ہے، یہ کمزور ہے۔ فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر قتال یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اللہ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ کیوں کہا گیا تھا؟ ظاہر ہے اسی لیے کہا گیا تھا کہ مسلمان کمزور تھے اور مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں تھا۔ یعنی وہ ہے نا، ہمارے ہاں
بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ جو منکر کو دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. فإن لم یستطع، پھر اگر تمہیں اس کی استطاعت نہیں، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو روکو، برا کہو. فإن لم یستطع، پھر اگر کو اس کی استطاعت نہیں، فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانو. وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس کو لوگ بیان کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ان کے خیال میں کوئی چیز بری ہے، ان کے خیال میں شریعت کے خلاف ہے، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق آپ کو آئیڈیلی ہاتھ استعمال کرنے چاہیے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ شروع سے مسلمانوں کو یہ کہتا کہ تم جاؤ اور لڑو اور اس ظلم کو برداشت نہ کرو. لیکن اللہ نے ایک زمانے تک مسلمانوں کو یہ کہا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ان حالات کا انتظار کرو جن حالات کے آ جانے کے بعد تمہیں لڑنے کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس وقت یہی لوگ جن کو ایسا کہا جاتا وہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بےتاب ہوتے. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جس موقع پر جو بات کرنی ہے اس میں تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسری باتوں کو کہتے ہیں، ایمفسائز کرتے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دل کی بیماری ہے، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے، آدمی کو فوکسڈ ہونا چاہیے، آدمی کو سچائی جاننی چاہیے، اور جو بات جس موقع کی ہے اس بات کو اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، یعنی ہاتھ روکے رکھو لڑائی سے، اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال لڑنا فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو وہ ایک گروہ ان میں سے ایسے لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرا جانا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی اللہ سے تو ہم ڈرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس احساس کے تحت کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے. اللہ سے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. برائی کر کے آدمی کو احساس ہوتا ہے. مگر یہ یقین تو زیادہ سے زیادہ علم الیقین ہے نا، ایک ایکیڈیمک لیول پر دل میں ہم کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان، یہ احساس کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. کسی اچھی مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسجد میں ہوں تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں یقیناً تو اضافہ ہوتا ہے، اللہ اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. کہیں اپنے عام روزمرہ کے معاملات میں ہوتے ہیں، کچھ زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ احساس اس طرح سے نہیں ہوتا. تو یہ تو بہرحال اس دنیا کی آزمائش ہے. لیکن یہ لوگ اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگتے ہیں ان سے، جیسے کہ اللہ سے عام طور پر ڈرا جاتا ہے کہ جن سے کہ ان کو لڑنا ہے، اس لیے کہ وہ تو ریالٹی سامنے ہے. اس میں تو بندے کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور ماریں گے، مر جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ وہ ڈرتے ہیں. اذا فریق منہم، ایک گروہ ہے ان میں سے، یخشون الناس، جو ڈرتا ہے لوگوں سے، کخشیت اللہ، جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب یہ دیکھیے بڑی 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 خوبصورت بات ہے، اور اللہ نے ایک طرح سے ہمیں تسلی دی ہے کہ بھائی دنیا میں اللہ سے ڈرنے کا ایک لیول ہے جو اللہ ایکنالج کرتا ہے. وی کانٹ سی ہم، تو ہم سے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی تقاضا کرتا ہے نا کہ ہمیں یہ احساس رہے کہ اللہ موجود ہے. ہمیں ہر کام اس احساس کے تحت کرنا ہے. کبھی یہ احساس زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، لیکن کوئی بندہ مثال کے طور پر بندوق لے کے سامنے کھڑا ہو تو بندے کو جو ڈر ہوگا، ظاہر ہے وہ ڈر اس ڈر سے زیادہ ہے. تو ان کے اندر وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جو خوف اللہ کے خوف سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی. ظاہر ہے کہتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ دل میں کہتے ہیں. آبویسلی اگر وہ سامنے کہتے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، بےزتی ہو جاتی ان کی. سو وہ کہتے ہیں اپنے دل میں.
آپ ذرا یہ غور فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، مانتے ہوئے اللہ میاں سے باتیں بھی کرتے ہیں. یہ ہے نا، مطلب اتنا مانتے ہیں کہ اللہ میاں سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایک خطرناک چیز کہ ماننا ہونا چاہیے بالکل کلیئر سٹریٹ، اور اس میں آدمی چور دروازے نہ ڈھونڈے اور آدمی متعصب نہ ہو. تو یہاں اصل میں یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہم پر قتال کو لازم کر دیا، یعنی اپنے دل میں یہ کہتے ہیں لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے کیوں نہیں اس کو ایک قریب کی مدت تک کے لیے مؤخر کر دیا. قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. یعنی یہ جو تم اس وقت گریزاں ہو، ڈر رہے ہو، اس کی وجہ حالات نہیں ہیں بلکہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. اور فرمایا آپ نے ساری سٹرگل دل میں ہو رہی ہے انسان کے اندر. خارج کے حالات تو صرف وہ میدان ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس اندر کی کشمکش کا اظہار کروا رہا ہے. سو انسان اندر سے کمزور ہے، دنیا کو زیادہ چاہتا ہے، آخرت کے بارے میں ڈاواں ڈول ہے، انکلیئر ہے، تو وہ یہ کرے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بتا دو کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان کہ جس کی وجہ سے تم اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مقصد کو نظر انداز کر رہے ہو، یہ بہت تھوڑی ہے، اور آخرت یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ قرآن کا بار بار کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. ہر شخص کو اس کے اپنے حالات کے مطابق جو کچھ معلوم تھا، اس کی بنیاد پر جو اس نے رویہ اختیار کیا، اسے جواب دہی فیس کرنی ہوگی. اینما تکونوا یدرککم الموت، اور یہ یاد رکھو کہ اینما تکونوا، تم کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور اونچے بلند و بالا قلعوں میں ہو. یعنی تم موت سے ڈر رہے ہو؟ نہیں، موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. موت کے آنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اگر کہیں میدان جنگ میں ڈال دیا تو تمہیں آ جائے گی، اور کہیں تم نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا تو تم بچ جاؤ گے. کیا مطلب ہے اس کا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جتنا ایک ممکن ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے. یہ ضروری ہے. اللہ نے کہیں بھی ہم کو خودکشی کرنے کے لیے نہیں کہا، یا خودکشی کی طرح کا رویہ اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا. آخر کوئی وجہ تھی نا کہ مکے میں مسلمانوں کو نہیں کہا گیا کہ تم ان سے لڑو. کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم دشمنوں سے لڑو اگر تمہاری تعداد ان کے مقابلے میں آدھی ہو. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں، اور حفاظت کرتے ہوئے ہم اللہ کی بتائی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھائیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک ذمہ داری آ گئی ہے، آپ نے حتی الامکان اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کر لیا ہے، لیکن محض موت کے ڈر سے آدمی گریزاں ہے کہ میں نے نہیں کرنا ہے. سو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوسری انتہا ہے. تو ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بات کو پوری طرح سے سمجھے بغیر
جذباتی انداز میں معاملات کیے جاتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ یہ جو جذباتی طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ون سائیڈڈ ہوتا ہے وہ. اس میں آپ پوری بات کو سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں, اور پھر جب کوئی بات دوسری طرف کی آتی ہے تو ظاہر ہے چونکہ جذبات ہیں تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. تو بیلنس, توازن, یہ ہے جو اختیار کرنا ہے, نہ ایک ایکسٹریم نہ دوسری ایکسٹریم, خرچ کے معاملے میں بھی اور یہاں بھی, کہ آپ نے بہرحال جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور جو حالات ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, ان کو اپنی حفاظت کے ساتھ اختیار کرنا ہے. فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ, جب ان کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, جب ان کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف, یقولو, تو وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ, یہ تو آپ کی طرف سے ہے, آپ کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اصل میں منافقت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر شبہ اور اندر سے اس کا انکار ہے. ایمان تو ظاہر ہے, میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا مسلمانوں کا ہے. آخرت اور اللہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو یونیورسل ہے, لیکن یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ سچ ہے, اصل میں یہ ایمان ہے. یہ ایمان میں نے آج ہی کہیں لکھا ہے ٹویٹ میں کہ یہ ایمان ہم کو پیدائشی طور پر ملتا ہے, مگر ایک مسلمان اس کو پھر ری ڈسکور بھی کرتا ہے. وی گیٹ اٹ ٹوائس. عام طور پر آئی ایم شیور کہ کوئی ایسے زبردست لوگ بھی ہوں گے کہ جو پیدا ہوئے اور چلتے ہی گئے. نہیں, دیر آر کویسچنز دیٹ وی فیس, دیر آر چیلنجز دیٹ وی کنفرنٹ, اور اس کے بعد پھر ہمارا وہ پیدائشی ایمان ہم کو پھر حاصل ہوتا ہے. سو ایک بائی برتھ ہے, دوسرا بائی چوائس. سو جو منافق تھے وہ کیا کہتے ہیں, یار یہ انہوں نے ہمیں ڈال دیا ایسی مشکل میں اور مارے گئے ہم, ایک شخص کی بات میں آ گیا. یہ ہے اصل میں ایمان سے محرومی. محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ ماننا صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تو ایمان ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, تو وہ کیا کہتے, وہ کہتے کوئی اچھائی آتی تو کہتے اللہ کی طرف سے, لیکن اگر کوئی برائی پہنچتی, تکلیف پہنچتی, تو وہ کہتے کہ یہ آپ کی جانب سے, یہ رسول اللہ کی طرف سے, یہ ان کی پلاننگ غلط ہوگی, نعوذ باللہ, اینڈ سو آن. قل کل من عند اللہ, کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے. فما لہؤلاء القوم, لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے, لا یکادون یفقہون حدیثا, کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہو گیا ہے انہیں؟ What has gone wrong with them? ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, یہ بات جان لو اچھی طرح سے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے. وما اصابک من سیئۃ, اور جو مصیبت آتی ہے فمن نفسک, وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. وارسلناک للناس رسولا, اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ معلوم ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. ان کی پرواہ نہ کرو. وما ارسلناک للناس رسولا, ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا, اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کے لیے اللہ کافی. نہیں مانتے نہ مانیں, اصل میں ان کا اصل مسئلہ یہی ہے. سو یہ بات بیان فرمائی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہوا اس کا, کہ جب کوئی بھلائی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور جب کوئی برائی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو تمہارے نفس سے آتی ہے. یعنی نفس کی کسی غلطی کی وجہ سے یا تو آتی ہے, ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو دکھا دیتا ہے, یا ہمارے اندر کی کسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آتی ہے.
ہم نے یا تو کوئی غلطی کی ہے یا ہمارے اندر ہی کوئی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت میں خیر اور شر کے کا جو ایک ہے نا جذبہ دبا ہوا، جو ایک شعور اور احساس ہے، بعض اوقات یہ مشکل حالات اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ سامنے آ جائیں. تو یہ سب اندر کا نفس ہے. تو یہ کسی کو بلیم مت کرو، اللہ کے پیغمبر کو بلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھلائی آتی ہے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، اور جو تکلیف آتی ہے وہ تمہارے نفس میں کے اندر سے آتی ہے. یا تمہارے اندر کی کوئی غلطی تھی جس کو اللہ نے دکھا دیا تمہیں، یا تم نے کچھ کیا جس کا نتیجہ نکلا، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ہی جو خیر اور شر کی ایک کشمکش برپا ہے اور تمہارے اندر خیر و شر کا جو دبا ہوا ہے اس کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. یعنی ایوب علیہ السلام کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، مگر ان کو اللہ نے بیمار کیا. وہ جو اندر جو خیر و شر ہے اس کی کشمکش کو باہر لا کے نمایاں کر کے دکھانے کے لیے دنیا والوں کو کہ دیکھو انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں وہ اللہ پر راضی رہتے ہیں. یہ سب تمہارے اپنے اندر کے نفس کا ہے. اس میں اللہ کے پیغمبر کو بلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا. یعنی جس نے منہ موڑ لیا اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا ہوا کہ آپ لازماً ان کو ٹھیک کریں. آپ نے بات پہنچا دی، بس یہ بات کافی ہو گئی. تو یہ بات واضح فرما دی. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت یہی دین ہے، مگر اللہ کے رسول نے دین کیا دیا ہے یہ بات آپ کو تحقیق سے جاننی ہے، غور کر کے جاننی ہے، دیانتداری سے جاننی ہے. یہاں بھی وہ ایک ایموشنل ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اصل دین ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چنانچہ آپ ان ساری حدیثوں کو مانیں. بھائی ان حدیثوں کو ہم قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، دوسری احادیث کی روشنی میں پہلے سمجھیں گے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اس کا اصل مطلب کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. یہاں بھی وہی ایک جذباتی پن ہوتا ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ دین کو پہلے سمجھنا ہے اور پھر اس کو ماننا، اس کو اختیار کرنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم، تم اپنے اسلحے کو سنبھالو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر تم نکلو الگ الگ دستوں میں یا نکلو سب مل کر. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر ان پر آتی ہے کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا. اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب آتی ہے تم پر کوئی اللہ کی طرف سے فضل کی صورت، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتا ہے کہ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہ تھا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ ہائے بربادی میری، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان کو چھوڑو، چنانچہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کی مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے دی، جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں.
ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، لڑے گا، فیقتل او یغلب، پھر وہ چاہے قتل ہوا یا غالب آیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو عظیم اجر عطا کریں گے، ہم اس کو عظیم اجر دیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، والمستضعفین من الرجال والنساء، جبکہ کمزور مرد، عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو دعا کرتے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب تو نکال ہم کو، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، الظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور تو مقرر فرما ہمارے لیے ولی، اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار، ولی، ساتھی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور تو ہمارے لیے اپنی جانب سے مددگار پیدا کر، حامی پیدا کر، مددگار پیدا کر۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ سرکشوں کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، چنانچہ اے مسلمانوں تم لڑو شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا تم نے نہیں ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، یعنی لڑائی سے، صلوات، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر لڑنا، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو کیا ہوا کہ ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا شروع کر دیا، وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی ذرا اور کچھ قریب کے مدت کے لیے، قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہیں بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہیں ذرا بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت، اور جس موت سے تم ڈر کے بھاگ رہے ہو جان لو تم کہیں بھی ہوئے موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم مضبوط بلند قلعوں ہی میں کیوں نہ چھپے ہوئے ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، يَقُولُوا، تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ تمہاری طرف سے ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تمہیں کوئی، یعنی اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھی تمہیں اچھائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو مصیبت تم کو آتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے، ارسل للناس، ہم نے اس بات پر لگی ہے گواہی دینے کے لیے، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جس نے منہ موڑا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، وما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تو آپ کو ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگران بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ جی سر، یہ جو ہے کہ جو بھی نقصان ہے اللہ کی طرف سے، جی خاص اس وقت کے لیے تھا، کیونکہ اگلا جو ہے، نہیں، اچھا چل رہا ہے، جی جو اگلی آیت ہے اس میں ہے کہ جو بھی برائی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے، جی تو دونوں میں کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ برائی اور
نقصان وہ کیا خاص وقت کے لیے تھا؟ دیکھیے ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی دنیا میں اطمینان، خوشی، کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. لیکن جب کبھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کے اندر جو بعض معاملات ہیں ان میں سے کسی ایک یا دوسرے کی وجہ سے وہ برپا کرتا ہے. یعنی یا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی اور اللہ نے آپ کو ٹوکنے کے لیے کوئی مشکل ڈال دی، یا یہ کہ آپ نے غلطی نہیں کی بلکہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی سوچ میں ٹیڑھ ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے کوئی آپ کو اس طرح کی مشکل ڈال دی. یا یہ ہے کہ آپ کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اور اس میں ایک کشمکش ہے اور آپ کے اس کشمکش کو وہ ظاہر کر دیتا ہے باہر اور ڈیمونسٹریٹ کر دیتا ہے آپ کو موقع فراہم کرنے کے لیے کہ آپ اپنے اندر کے اس اچھائی کو دکھا دیں، لوگوں کو بھی نظر آ جائے. یا ظاہر کانٹری بھی ہے کہ وہ برائی غالب ہے، وہ غالب آ جائے. یہ سب آپ کے اپنے نفس کے معاملات ہیں. اگر آپ کو اس بات پر کبھی غور کرنا ہو نا کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے اور وہ جو بات کرتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے، اور اس سے سمجھنا ہو تو یہ دو آیات بڑی ایک نمائندہ ہیں. لوگ آپ ہوتے اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں تمہارے نفس کی طرف سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان تو خود اپنے رویے کو اختیار کرتا ہے، اس رویے کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے. فیصلہ اللہ کا ہے لیکن اٹ از بیسڈ آن آر انر سیلف، ہمارے سول کی بنیاد پر. قسمت میں تھا یا آپ کے وقت میں تھا، یہ سب چیزیں کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں نا قسمت، جی، بخت، یہ اصل میں اللہ کا علم ہے. یعنی اللہ کا علم ہر غلطی سے پاک ہے، مگر ایک دوسرا بھی پہلو ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. چنانچہ اس نے انسانوں کو ان معاملات میں جن میں آزمانا چاہا اس نے اس پر زبردستی نہیں کی اور ان کو آزاد چھوڑا. یہ آزادی اس امتحان میں اللہ کی طرف سے انصاف کے لیے ضروری ہے اور وہ خود بیان کرتا ہے کہ وہ انصاف کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنی طرف سے ایکسپلین کر سکتا ہوں. نہیں، کنفیوزنگ نہیں ہے. یہ کنفیوزنگ اس لیے ہے کہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں، ذہن میں ہر چیز بیٹھ سکتی ہے. ہم اپنی انٹلیکٹ کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. آپ اگر یہ مان لیں کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہے اور یہ مان لیں کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کرتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ کو وہ پہلے سے معلوم ہے. یہ دونوں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. یعنی میں اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہونا مجھے اس پر مجبور نہیں کر رہا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو میں پوری طرح سے فیدم نہیں کر پاتا، میں پوری طرح سے ایبزارب، ہضم نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل محدود ہے. جیسے میرا دیکھنا ایک ریئلٹی ہے، مگر میں اگر سورج کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھوں گا تو میری نگاہ پر اس کا برا اثر پڑے گا. یہ میرا دیکھنے کے بارے میں مبالغہ آمیز رویہ ہوگا. سو آئی نیڈ ٹو بی کیئرفل. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں
میں محدود ہوں. اللہ تعالیٰ البتہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ، یعنی سب کچھ تو نہیں، بہت کچھ اس دنیا میں انڈیپینڈنٹلی ہو رہا ہے، اس کے لیے بعض اوقات اہتمام کرتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. مثلا خواب دکھاتا ہے تو حقیقت میں نظر بھی آ جاتا ہے. یعنی آپ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک دن آپ کلاس میں موجود ہیں اور ایک صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور گفتگو میں یہ جملے بول رہے ہیں، یہ ایسا ہو جاتا ہے رائٹ. تو آپ نے ایک دن آگے کہا کہ یہ کیا چکر ہے یار، یہ تو میں نے یہی تھے، یہی والے صاحب تھے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہی واز سیئنگ، آئی نو اٹ. یہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو پہلے سے دکھا دیا. کیسے دکھا دیا بھائی؟ وہ صاحب تو الگ سے آئے، آپ الگ سے فیصلہ کر کے آئے، کسی نے آپ کو دھکا نہیں دیا، جملوں کا انتخاب بولنے والے نے خود کیا، مگر یہ کیا ماجرا ہوا کہ آپ کو پہلے سے دکھا دیا گیا. تو یہ خدا تعالیٰ ہم جیسے ننھے انٹلیکٹ رکھنے والے لوگوں کو بعض اوقات تجربے سے سمجھا دیتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں. اللہ جانتا بھی ہے سب کچھ اور وہ انصاف بھی کرنے والا ہے، اور اس کا جاننا بھی ان لمیٹڈ انفینٹ ہے، اس کا انصاف کرنا بھی انفینٹ ہے، کمپلیٹ ہے، اور یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ممکن ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں کنفیوزڈ ہوں، تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس پورے کو ایبزارب کرنے کی کوشش کروں، ایبزارب ہو نہیں رہا، تو وہ ہو بھی نہیں سکتا. آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر سب کچھ پری آرڈینڈ ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ، میں کہہ نہیں رہا، آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. پھر سب کچھ ہے اور کیا نہیں، یہ بات ہی ختم. دیکھیں آپ پیدا کب ہوئے، کن والدین کے ہاں ہوئے، آپ کی موت کب آئے گی، آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو گیون خوبیاں ہیں یا کنسٹرینٹس لمٹس ہیں، یہ سب طے شدہ ہے. اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. جن معاملات میں آپ اکاؤنٹیبل ہیں ان میں آپ کو آزاد چھوڑا ہو، ان کے بارے میں بھی اللہ پہلے سے جانتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ دے ہیو بین تھرسٹ اپون یو. وہ آپ الگ کر رہے ہیں اور وہ الگ سے جانتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں ظاہر ہے اگر وہ نہیں جانتا. جی ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور وہ جانتا ہے، اور اس امتحان میں ایک گیم یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے پوری طرح سے. ہم اس کو اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہے. آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. یہ ہماری لمٹ ہے. انسان جب اپنی لمیٹیشنز کو اپریشیٹ کرتا ہے، جو ایک ریالٹی ہے، تو اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. جب وہ یہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، جیسے کہ آج کے دور میں سائنس سے متاثر بعض لوگوں کا اصرار ہے، اس کا بھی جواب ملنا چاہیے، اس کا بھی ملنا چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جواب مل جائے گا، مل سکتا ہے، اس کا نہیں مل سکتا. دین میں آپ جس چیز کو بنا سکتے ہیں کویسچنز، وہ یہ ہیں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سوالات جینوئن کویسچنز ہیں، کیا ان کے جوابات ہیں، کیا اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں ہے، کیا یہ اس خدا کی طرف سے ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، کیا وہ اس کو ایکسپلین ایسے کر رہا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب آپ کوئی غلط ایزمپشن لے کے چلتے ہیں آگے تو گڑبڑ ہوتی ہے. غلط ایزمپشن میں سے ایک ایزمپشن یہ ہے کہ انسان کی عقل مکمل ہے. یہ ایروگنس نہیں ہے مکمل. انسان کی عقل کی ایک لمٹ ہے، اور انسان کی عقل خود بتاتی ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہے. یہ ایک معقول بات ہے کہ ہم اس کو ایکنالج کریں، اور یہ ایک نامعقول بات ہے کہ ہم یہ مانیں کہ انسان کی عقل ان لمیٹڈ ہے. تو یہ ہے مسئلہ. ابھی یہاں سے میں کچھ دیکھ سکتا ہوں.
صاحب نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پلیز بی اویئر your image is broadcasting like a mirror image. Make changes in the sitting area. گزارش یہ ہے سر کہ میں یہاں ایک کلاس دے رہا ہوں، تو ظاہر ہے پہلے تو اس کلاس کو اہمیت دینی ہے نا، باقی تو ساری چیزیں وہ ہیں بونس ہیں. مطلب جیسے میں یوں بیٹھا ہوں تو وہ الٹا آ رہا ہوگا. نیور مائنڈ، یہ وہی والی بات ہے کہ جو ہے لیٹس انجوائے اٹ، اور جو نہیں ہے اس کو برداشت کریں. سر آپ نے کہا تھا کہ ایک اسکالر کو آپ سنتے ہیں اور آپ بہت زیادہ امپریس ہو گئے، تو بالکل یہ سر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ جتنا انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، جتنا آنیسٹ ہو سکیں. خود سے ریسرچ کریں سر. دیکھیں جب آپ کسی کو سنتے ہیں نا تو اللہ نے آپ کو ایک عقل دی ہے، اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کو دبانے کی کوشش نہ کریں اور کیپ تھنکنگ، آنیسٹلی پروب کریں اور آنیسٹلی آپ یہ جانیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کتنی اپیل کرتی ہے. اور کبھی ایک شخص سے متاثر ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے اپنا دروازہ بند نہ کریں، اور کیپ یوزنگ یور انٹلیکٹ، یور ایبلٹی ٹو تھنک. وہ آپ جب جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس مشکل میں مبتلا نہیں کرے گا جس مشکل میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ محدود ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کسی موقع پر سمجھ لی ہے وہی بات صحیح بات ہو. اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے وہ امتحان یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم دیانتداری سے اپنی عقل کو استعمال کریں. جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس میں ہم انصاف کریں، پروب کریں، متعصب نہ ہوں، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو. کیوں نہیں ہو ججمنٹل؟ اس لیے کہ ہم کسی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اندر سے، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. میں نے آپ کو آج آیات میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ یہ دل میں کہتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. اس لیے میں کس طرح سے کسی کے بارے میں ججمنٹل ہو سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں گا کہ یار یہ بات کر رہا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں کل جب میں آ رہا تھا ٹیکسی میں تو ہمارا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا یہ وہ تامل ہندو، تو اس سے گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے اس کو کہا کہ یار ہم سب ایک فیملی ہے، ہمیں ایک کریٹر نے پیدا کیا ہے اور ہم ایک ہی پیرنٹس کی اولاد ہے. اس نے کہا ایبسلیوٹلی مگر اس نے بتایا کہ وہ اور اس کی فیملی ریگولرلی جاتے ہیں انڈیا میں، اور وہاں جو ہیں ان کے مندر، ٹیمپلز، ان میں حاضری دیتے ہیں اور یہ ان کا روٹین ہے. سو آئی واز سیڈ، اور میں یہ سوچتا رہا کہ اے خدایا تیرا پیغام ہم کیسے پہنچائیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھو ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم پڑھ لو. جیسا کہ ہم ابھی ڈسکشن کر رہے تھے، میں جب کرسچنز کے ساتھ دین پر گفتگو ہو اور ہم ان کو دین کی دعوت دیں، تو میں نے ایکسپریس کیا اپنا انڈرسٹینڈنگ کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہم اس پیغام کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اس کو ماننا ضروری ہے. اس پیغام کو تم اس کو پڑھو اس جذبے کے ساتھ. اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو بس ٹھیک ہے، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. مگر ہم تم کو اپیل کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا جائے. اس جذبے کے ساتھ کہنا چاہیے. ہم عام طور پر ان کو دور کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تمہاری بات غلط ہے. نہیں, تم جن کو مان رہے ہو ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ہمارے بھی وہ ہمارے لیے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. ہم تمہیں ایک ایڈیشنل انفارمیشن دے رہے ہیں. جسٹ ہیو اے لک ایٹ اٹ کہ وہ یہ کہہ کے گئے ہیں. تو یہی بات ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, مگر آپ نے فرمایا کیا ہے اس کے لیے الگ سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انسان کو سننا چاہیے, غور کرنا چاہیے. یقیناً کنفیوزڈ ہوگا, یقیناً کنفیوژن ہے, مگر یہ کنفیوژن اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے رکھا ہوا تاکہ ہم اس کے بارے میں جب انویسٹیگیٹ کریں تو صحیح فیصلہ کریں. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور باقی اپنی گپ شپ اس کے بغیر کرتے ہیں. سر جی, اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ شیئر کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.